اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جب ان کی قوم ان سے پانی طلب کرے تو اپنا عصا پتھر پر ماریں، اس سے 12 چشمے پھوٹیں گے، اور ہر ایک قبیلہ اپنے پینے کی گھاٹ جگہ کو پہچان لے گا۔ اور ہم نے ان پر بادل کے ذریعے سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا، اور کہا کھاؤ پاکیزہ وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں اس آیت کا پہلا حصہ عرض کیا تھا۔ قوم کے 12 حصے کیے گئے، یہ 6,70,000 افراد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 حصوں میں ان کو تقسیم فرمایا۔ پھر یہ صحرائے سینا میں اپنے علاقہ کی طرف جبارون کی طرف جا رہے تھے۔ یہ صحرائے سینا بہت بڑا لمبا چوڑا ایک جنگل ہے، میدان ہے، جس میں یہ سفر کر رہے تھے۔ کیونکہ گرمی کا موسم تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے پیاس لگی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں تو بڑی پیاس لگی ہے، اور 6,70,000 افراد بہت بڑا مجمع ہے، جن کو صحرا میں، جنگل میں، میدان میں سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا ہے، ایک پتھر تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اس پر عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا۔ یہ عصا بڑا مبارک عصا ہے۔ یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے دیا تھا جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس 10 سال رہے تھے، بکریاں چرائیں، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی اور لے کر واپس آ رہے تھے، تو اس وقت وہ عصا انہوں نے دیا تھا۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ وہ عصا ہے جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے آئے تھے جنت سے، یہ وہ مبارک عصا ہے، یوں چلتا آیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سانپ بنایا، اور فرعون کے سامنے یہ شکست اسی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ پھر دریا میں جو 12 راستے نکلے وہ اسی عصا کے مارنے سے اللہ تعالیٰ نے نکالے۔ اب یہاں چشمے ایک پتھر پر، جس میں ایک متضاد چیز پتھر سے پانی کا نکالنا، اس پتھر کا زمین کے ساتھ بھی خاص تعلق نہیں، الگ سا ایک پتھر ہے، لیکن اللہ نے وہاں 12 چشمے وہاں سے نکالے اس قوم کے لیے، اور ان کی ضرورت کے مطابق کبھی وہ آہستہ آہستہ ہو جاتے اور کبھی بھرپور ہو جاتے۔ ہر ایک نے بھرپور وہاں سے پانی لیا اور پیا۔ ایک نعمت تو یہ۔ دوسرا، گرمی کے موسم میں سخت دھوپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر غمام کا سایہ کیا۔ ظل کہتے ہیں خیمے کے سائے کو، درخت کے سائے پر بھی بولا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ٹھنڈک اور راحت کا باعث ہوتا ہے سخت گرمیوں کے موسم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل پھیلا دیا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سارا دن بادل رہتا تھا، جب تک سورج رہتا اس وقت تک سورج کے سامنے بادل رہتا تھا،
اور جب سورج غروب ہو جاتا تو بادل بھی ہٹ جاتا، کیونکہ رات کو جب انتظام نہ ہو روشنی کا اور بادل ہو تو یہ زیادہ وحشت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رات کو اس کو ہٹا دیتا تھا۔ اور بعض روایات میں یہ ہے، تفسیری روایات ہیں جن کی تصدیق و تکذیب نہیں کی جا سکتی، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ان کے لیے ایک ستون ظاہر فرماتے جس سے روشنی واضح ہوتی، اور پورا یہ 12 قبیلے اور 6,70,000 جو افراد تھے یہ رات کے دھیمی روشنی میں وقت گزارتے، جس طرح کے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ زیادہ روشنی بھی انسان کو سونے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور بالکل اندھیرا بھی وحشت کا ذریعہ بنتا ہے، تو ان کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے روشنی کا بھی انتظام کر دیا۔ اور اگلی نعمت وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پانی کا بھی نظم بن گیا، دن کے سائے کا بھی نظم بن گیا، اور تیسری نعمت ایک تفسیری روایت کے مطابق رات کی روشنی کا بھی نظم بن گیا، اور چوتھی نعمت من اور سلوہ اتارا۔ من اور سلوہ یہ کیا چیز ہے؟ من عربی میں احسان کو کہتے ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ترنجبین ایک پھل ہے، اس کی مثل شبنم کی طرح آسمان سے اترتی تھی ایک چیز جس کو یہ اکٹھا کر لیتے تھے، اور اس کا ذائقہ خوشگوار میٹھا، نہ بہت زیادہ میٹھا نہ بالکل ہلکا، اور انسان کے اندر جتنے ضرورت ہے مٹھاس کی تو شوگر کی اس کے مطابق وہ مٹھاس مہیا کرتا۔ اور سلوہ دوسری چیز سلوہ ہے، یہ خاص قسم کے بٹیر ہیں، بٹیر کی طرح کے ایک پرندہ ہے، تو جہاں یہ ہوتے اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے ان پرندوں کو ان کے قریب لے آتا، یہ اس پرندے کو پکڑتے اور پکڑنے کے بعد اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کرتے، اور وہ انتہائی طاقتور بھی اور ہضم آزود بھی، بہت جلدی ہضم ہو جانے والا۔ یہ دو چیزیں جو انسانی ضرورت ہے غذا کے اعتبار سے بھرپور ان کو مہیا تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو پتھر سے پانی نکالا تھا وہ بھی طاقتور مفید پانی تھا۔ یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً صاف پانی یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو مہیا ہو جائے۔ آج تو یہ پیسے سے بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مفت میں یہ نعمتیں عطا کر دیں، اور پھر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم پاکیزہ وہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ جو کچھ اتر رہا تھا آسمان سے، یہ ادھر سے سلوہ جو پرندے تھے یہ قریب آ رہے تھے، یہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، سب پاکیزہ تھے۔ لیکن یہاں جو پاکیزگی کا لفظ بولا اس کے دو مطلب ہیں، یا تو اس کا مطلب تلذذ ہے کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں گوشت بھی ہے اور ساتھ مٹھاس بھی ہے، تو اس سے تم تلذذ حاصل کرو، مزہ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی پورا کرو۔ اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اس میں حرص نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے جتنا تمہیں دیا ہے اسی پر اکتفا کرو، جو اللہ صبح تمہیں دیتا ہے وہ شام کو بھی دیتا ہے۔ وہ لوگ حرص میں آ گئے اور ایک وقت کا جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے اس کو دوسرے وقت کے لیے جمع کر کے رکھتے، اس شک پر کہ پتہ نہیں شام کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یعنی اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کمزور تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم پاکیزہ طریقے سے کھاؤ، اور فرمایا وما ظلمونا۔ ایک جگہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ان میں بھی نخرے کرنے لگے، کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کھانا بدلا جائے، ہم تو لہسن کھائیں گے، ہم تو پیاز کھائیں گے، ہم تو دال کھائیں گے، ان چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ظلمونا، ہم نے ان کی نافرمانی کی بنیاد پر ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ وہ ظلم کی داستانیں آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کو جس چیز کا حکم فرمایا انہوں نے مخالفت کی ہے،
اور اللہ کا عذاب آیا، پھر گڑ گڑا اللہ نے عذاب بھی ٹال دیا، پھر وہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے برسانا شروع کر دیں۔ ناشکری کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کی نعمت دی، کھانے کی نعمت دی، سائے کی نعمت دی، روشنی کی نعمت دی، یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ خصوصاً جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں صاف اور مفت کا پانی ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سائے کے کتنا پیارے انتظام کر رکھے ہیں، اور اسی طرح صبح و شام اللہ ہمیں تازہ کھلاتا ہے۔ یہ حکومت کہتی ہے، دوسرے یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ آبادی کم کرو، لوگ فقر و فاقہ میں چلے جائیں گے، اسباب تھوڑے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی گندم اگاتا ہے جتنا اس نے انسان پیدا کیے ہیں، اور اتنا ہی زمین سے پانی نکالتا ہے جتنا لوگ پیدا کیے ہیں۔ ہم نے خود اللہ کے دیے ہوئے رزق میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، مہنگا کر کے اور بھی رکاوٹیں ڈالیں، لیکن اللہ نے ہر انسان کے ضرورت کے مطابق اس کا رزق مہیا کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا۔ شکریہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے حکم پر خرچ کریں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ وقطعناہم، ہم نے حصے بنا دیے ان کے، اثنتی عشرۃ 12 اسباطاً قبیلے، امما جماعتیں، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ جب استسقاہ پانی طلب کریں ان سے، قومہ ان کی قوم، ان اضرب ماریں، بعصاک اپنا عصا، الحجر پتھر پر، فانبجست تھوڑا تھوڑا پانی وہاں سے نکلے گا، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشموں کی صورت میں، قد علم تحقیق جان لے گا، کل اناس ہر گروہ، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمام بادل کے ذریعے، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیہم ان پر، المن والسلوى من اور سلوى، کلو کہا گیا ان کو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ طریقے سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔